الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ قابل صد احترام اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم سورۃ الاعراف کے 20ویں رکوع کا درس دیں گے، اور یہ ہماری 20ویں ہی کلاس ہے سورۃ الاعراف کی، اور ان آیات اور آج کے رکوع کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے آج کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے حافظ رضا احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوه لعلکم تہتدون۔ ومن قوم موسیٰ أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین، جزاک اللہ۔ آج کی چند آیات مبارکہ پچھلے موضوع کا ایک تسلسل ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی جو رسالت تامہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان انعامات کا ذکر ہے، اور بنی اسرائیل نے جو ان کی ناقدری کی اس کا ذکر ہے۔ اور یہ صورت چونکہ مکی ہے تو مکے کے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ تم بنی اسرائیل کے افراد کی طرح اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ تمہارے پاس تو سب سے بڑی کائنات کی نعمت نبی پاک علیہ السلام اور قرآن مجید آ چکے ہیں، اب اس نعمت کی قدر کرو۔ اور یہ مضامین کے اعتبار سے تھرڈ لاسٹ رکوع ہے سورۃ الاعراف کا، جو میجر موضوع بنی اسرائیل کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کا چل رہا ہے۔ اب انشاءاللہ آج کا رکوع اور اگلے 2 رکوع یہ سم اپ ہوگا وہ موضوع جو بنی اسرائیل کا چل رہا تھا، اور پھر آخری جو 2 رکوع ہیں ان کے اندر فائنڈنگز ہوں گی پوری اس صورت کی، اور جو مکے کے لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام کے توسل سے اللہ نے ہدایات دینی ہے وہ ہدایات بیان کی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے حبیب کریم آپ فرما دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انی بے شک میں ہوں، رسول اللہ اللہ کا رسول، الیکم تمہاری طرف، اور جمیعہ تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو پہلے جو نبی اور رسول تشریف لاتے رہے وہ اپنی اپنی قوم کے لیے تھے، اپنے جغرافیے اور اپنے علاقے کے لیے تھے، اور ان کی جو شریعت ہے وہ ان کی زندگی تک محدود تھی۔ اب آقا دو جہاں علیہ السلام کی جو رسالت ہے وہ رسالت ایک ایسی ہے کہ رسالت تامہ ہے، اور آپ صرف اپنے عرب کے لیے، کعبے کے لیے یا قریبی علاقوں کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے نبی بن کر تشریف لائے ہیں، اور آپ آخری نبی ہیں۔ یا ایھا الناس کا جو خطاب ہے وہ انتہائی ایک گلوبلی خطاب ہے کہ اے لوگو، میں نے اپنے حبیب کریم کو تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔
اور ساتھ جو ہدایت دی گئی ہے کہ کس نے رسول بنا کر بھیجا ہے، الذی لہو ملک السماوات والارض، اس نے کہ جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، یعنی جہاں جہاں پر اللہ کی خدائی ہے وہاں وہاں پر اس کے حبیب کریم کی جو رسالت اور نبوت ہے وہ اس کا وہیں تک جو ہے وہ احاطہ ہے۔ لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، جو بنی اسرائیل کے اندر شرک در آیا تھا حضور کی آمد اور بعثت سے، اس شرک کا بھی کلا کما کیا جا رہا ہے اور اس اللہ کا تعارف کروایا جا رہا ہے جس اللہ کے اسی طرح کے تعارف کے لیے حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء کرام تشریف لائے تھے، لیکن ان کی قومیں جو ہیں وہ نافرمانی کی طرف چلی گئیں۔ وہ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا ہو سوائے اس کے، اور یحیی وہ زندگی دیتا ہے و یمیت اور وہی موت دیتا ہے۔ لہٰذا اے لوگو، جہاں جہاں تک میرے رسول کی رسالت ہے تم سب کو خطاب ہے، فآمنوا تو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر۔ اور اس کے رسول کی شان کیا ہے؟ النبی الامی، وہ نبی ہیں اور امی ہیں۔ اس کا ذکر پہلے ہو چکا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو امی کیوں کہا گیا؟ آپ کا امی ہونا آپ کا امیین کی طرف مبعوث ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی اہل مکہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، آقا دو جہاں انہی کی طرف مبعوث ہوئے تو اس نسبت سے امی کہلائے، لیکن اس کا ترجمہ ان پڑھ کرنا یہ اہل محبت نے اس کو روا نہیں سمجھا، بلکہ امی کا بہترین مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ جو مخلوق کے کسی فرد سے پڑھا ہوا نہ ہو بلکہ اللہ جس کو اپنی جناب سے خود پڑھا دے وہ امی ہے۔ الذی یؤمن باللہ، اور اس نبی و امی کی شان یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وکلماتہ اور اس کے کلمات پر یعنی احکامات پر جو اللہ نے نازل کیے، واتبعوہ اور اے ایمان والو تم پیروی کرو انہی کی، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یعنی اب کائنات کی جو ہدایت کا سامان ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ اگلی آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ اتنا سرکش نہیں تھا جتنی سرکشی میں دیگر بنی اسرائیل چلے گئے تھے، وہ بچڑے کو معبود بنانے والا واقعہ ہو یا ان کی ضد اور ہٹ دھرمی اور نافرمانی ہو، جیسے سورہ بقرہ اور آل عمران اور دیگر صورتیں بھری پڑی ہیں ان کے اس اخلاق رذیلہ کے بیانوں سے۔ تو کہا گیا ہے کہ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو نیکی کے راستے پر ہے۔ اب یہ گروہ کب تھا اور کب ہے قرآن نے اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا، تو ہم اس سے ایک جنرل مفہوم یہ لے سکتے ہیں کہ ہر زمانے میں اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ اچھے رہے ہیں، بے شک ان کی یہ غلطی رہی ہے کہ انہوں نے حضور کو اور قرآن کو نہیں مانا، لیکن وہ باقی ہدایت کے راستے پر رہے ہیں، کچھ کانٹینٹ ان کی جو زندگی کا منہج ہے وہ ٹھیک رہے ہیں۔ منت جو ہے وہ جارہ ہے اور تبعیضیہ اس کو ہم کہتے ہیں، کچھ کے معنی میں ہوتا ہے۔ وَمِن قوم موسیٰ، واو کا معنی اور من سے، قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم میں سے ہیں امتن، کچھ لوگ اور گروہ ایسے بھی ہیں، یہدون بالحق جو رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ، وبہ یعدلون اور اسی کے مطابق پھر انصاف کرتے ہیں۔ یہ صورت جو ہے یہ مکی ہے، اس کے بعد حضور نے مدینہ منورہ تشریف لے جانا ہے ہجرت فرما کے، کیونکہ انعام اور اعراف دونوں صورتیں پہلے 10 پاروں میں مکی ہیں۔ اب حضور کو اگلا جو ہجرت کے بعد کا چیلنج ہے اس کے بارے میں کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ اے حبیب کریم سارے اہل کتاب خراب نہیں بلکہ کچھ بہتری کی طرف بھی جو ہے وہ آئیں گے اور آپ کے اوپر ایمان بھی لائیں گے۔ ان میں سے پھر عبداللہ بن سلام اور دیگر بڑے بڑے یہودی علماء تھے جو حضور کے اوپر ایمان لائے، انہوں نے کلمہ بھی پڑھا، تو یہ بٹوین دا لائن اشارتاً ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور اللہ نے ایک انعام کا ذکر کیا، وَقَطَّعْنَاهُمْ اور ہم نے تقسیم کر کے بنا دیں ان کو، یعنی یہ جو اہل کتاب کا بنی اسرائیل کا معاملہ تھا، اللہ فرما رہا ہے یہ چونکہ بہت زیادہ تھے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ مصر سے نکل کر ارض مقدس جا رہے تھے تو وادی طی میں جہاں یہ 40 سال تقریباً سرگرداں رہے، اللہ نے ان کے اوپر من و سلوہ اتارا، اگلی آیات میں آ رہا ہے، اور اللہ نے انعامات کی، سایہ دیا ان کو، اور ان کو فرعون کی جو غلامی ہے اس سے نجات دی، تو اللہ نے ان کو قبائل میں بھی تقسیم کر دیا، کیونکہ زیادہ لوگ تھے، ہر ایک کو انصاف ملتا رہے، ان کے معاشرتی جو چیزیں ہیں وہ مینیجیبل ہو جائیں، تو ایک بڑی تعداد کو ایک رولر کا مینیج کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، تو ان کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں قبائلی طور پہ تقسیم کر دیا گیا تاکہ ان کے فیصلے ہوتے رہیں اور وہ آپس کے معاملات میں بہتر رہیں۔ ہم نے تقسیم کر کے بنا دی ان کو
اسنتے عشرتہ یعنی جو 12 قبیلے ہیں اور خاندان ہیں، اسباتن امما 12 خاندانوں میں الگ الگ ہم نے ان کو جماعتیں بنا دیا۔ اس کے مطابق وہ فیصلے بھی کرتے ہوں گے، اس کے مطابق وہ باقی اپنے جو مینجمنٹ کے کام ہے یقیناً وہ بھی کرتے ہوں گے۔ یہ اللہ نے ایک انعام کیا ان کے اوپر جس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پھر اللہ نے ایک اور انعام فرمایا، جب پانی ختم ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ پانی طلب کرو قوم کے مطالبے پر، تو اللہ نے پانی ان کو دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ جب پانی مانگا ان سے قومہ ان کی قوم نے، کیا وہی کی أَنِ اضْرِبْ کہ مارو بِعَصَاکَ اپنا عصا الحجر پتھر پر، فَانْبَجَسَتْ تو پھوٹ پڑے منہ اس سے اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے۔ وہ خاندان بھی 12 تھے، اللہ نے ان کے لیے چشمے بھی 12 جاری کر دیے۔ قد علم کل اناس مشربہم تو جان لی ہر قبیلے نے اپنی پینے کی جگہ، تاکہ کہیں ان کا جھگڑا نہ ہو، کہیں انریسٹ کریٹ نہ ہو، بلکہ پیسفل طریقے سے وہ رہیں۔ اللہ نے اتنے انعامات ان کے اوپر فرمائے۔ وَذَلَّلْنَا ایک اور انعام ان کے اوپر ہوا کہ ہم نے سایہ کیا ان پر الغمام بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا علیہم ان پر المن والسلوى من اور سلوہ، یہ میٹھی اور نمکین چیزیں تھیں جو اللہ نے آسمان سے ان کے اوپر اتاری۔ ان کا تذکرہ پیچھے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ تو فرمایا کلو تم کھاؤ من طیبات ان پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ اب اتنی اللہ کی نعمتوں کے نزول کے بعد بھی جب وہ نافرمانی پہ اتری تو کیٹاگوریکلی کہہ دیا گیا کہ انہوں نے کوئی نقصان ہمارا نہیں کیا، انہوں نے جو نافرمانی کر کے نقصان کیا ہے وہ اپنا ہی کیا ہے اور بڑا ظلم کیا ہے۔ وما ظلمونا اور نہ انہوں نے نقصان کیا ہمارا، ولیکن لیکن کانوا انفسہم یظلمون وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ تو کانوا اور یظلمون جو ہے یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو بن گیا ہے کہ یہ 1-2 دن کا کام نہیں تھا ان کا، بلکہ وہ عموماً اللہ کی نافرمانی میں ملوث ہو کر اپنی جانوں پر ظلم ہی کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ واو کا معنی اور اذ جب قیلا کہا گیا لہم ان سے اسکنوا کہ آباد ہو جاؤ هذه القرية اس بستی میں، یہ وہ بستی ہے جو مصر سے نکل کر ارض مقدس کی طرف جانے والی ہے، یہ کو بیت المقدس کا کوئی شہر ہی ہے جس کو قرآن نے یہ بستی کہا ہے، قرآن نے اسپیسیفائی نہیں کیا۔ وَكُلُوا اور کہا کہ آباد بھی ہو جاؤ اور کھاؤ منہا اس میں سے حیث شئتم جہاں کہیں سے بھی تم چاہو، لیکن ایک ہی مطالبہ ہے کہ وَقُولُوا جب اس بستی میں جاؤ تو کہتے جانا حِطَّةٌ ہمیں بخش دے۔ یہ جو حِطَّةٌ ہے اس کے بارے میں مفسرین نے لمبی چوڑی جو بحثیں ہیں وہ کی ہیں کہ یہ کیا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو کہ آپ استغفار پڑھا کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہے استغفار استغفار استغفار، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گناہوں کی جو بخشش اللہ سے ہم نے مانگنی ہے، حضور سے جو بھی اس کے کلمات ہم تک پہنچے ہیں ہم ان الفاظ کی مدد سے اللہ سے بخشش طلب کریں، جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم، یہ پورا 5واں کلمہ استغفار کے نام سے بچپن سے ہماری اس تہذیبی اور ثقافتی پس منظر میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ سید الاستغفار ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے، جو سب کلمات جو مغفرت والے ہیں ان کا سردار ہے۔ تو اس طرح کے کلمات سے اللہ سے بخشش طلب کی جائے۔ تو حِطَّةٌ جو ہے یہ ایک قول یہ بھی مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ ہے حُطَّ عَنَّا خَطَایَانَا، یعنی اللہ ہم سے ہماری غلطیوں کو دور کر دے۔ اللہ نے تو انہیں کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، سکون سے رہو، کھاؤ پیو اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی جو ہے وہ طلب کرتے رہو، اور اس دروازے سے تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا سجدہ کرتے ہوئے جانا، تو اس کا ریوارڈ ہم تمہیں یہ دیں گے نغفر لکم خطیئاتکم ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور سنزید اور انقریب ہم زیادہ دیں گے المحسنین احسان کرنے والوں کو اور نیک لوگوں کو۔ لیکن ان کی بدبختی کہ اس قول کو بھی انہوں نے بدل دیا اور حنتتن حنتتن کہنے لگے، جس کا معنی گندم اور جو اناج اور غلہ ہے، لالچ کی وجہ سے۔ فبدل الذین
فاکمانا پھر بدلا بدل ڈالا الذین جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے قولاً اس بات کو غیر الذی دوسری بات سے کہ جو قیل لہم ان کو کہی گئی، یعنی حتتن کے بجائے حنتتن کہنا شروع کر دیا مذاق کے طور پر یا ویسے ہی اللہ کے احکامات کو وائلیٹ کرتے ہوئے۔ پھر اللہ فرما رہے ہم نے ان کو پکڑا فَأَرْسَلْنَا پھر ہم نے بھیجا علیہم ان پر رجزا عذاب من السماء آسمان سے، اور یہ ہم نے اپنی طرف سے شوقیہ نہیں بھیجا بلکہ ان کے کسبوں کا اور ان کے اعمال کا نتیجہ تھا، بما کانوا اس وجہ سے کہ وہ تھے یظلمون ظلم کرتے اپنی جانوں پر اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے، ابھی اگلے 2 رکوع میں مزید چلے گا۔ یہ ساری بنی اسرائیل کی نافرمانیاں، اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر انعامات کا تذکرہ، یہ مکے کے لوگوں کے سامنے اس لیے لکھا جا رہا ہے کہ مکے کے لوگ وہ روش نہ اپنائیں حضور کی آمد اور بعثت کے بعد جو بنی اسرائیل نے اپنائی، اور اللہ تعالیٰ کی وہ ایسا مقام پا گئی کہ قرآن نے ان کو مغضوب کہا اور جو نصارہ ہیں ان کو ضالین کہا، اللہ کے غضب کا شکار نہ ہوں اور وہ گمراہ نہ ہوں۔ تو یہ سبق ہے بیسیکلی قرآن کا قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کہ اب جو قبلے کی تبدیلی ہے اور نبوت اور رسالت کا بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں شفٹ ہونا ہے، یہ اس کا بھرم رکھیں مکے کے لوگ اور اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی اور قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کو پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ جتنے دوست احباب کسی بھی حوالے سے ہمارے اس مشن میں ہمارے ساتھ ہیں، مالی تعاون کرنے والے، اچھی مشاورت دینے والے، ورک کرنے والے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔